مسجد میں لہسن کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے. حالانکہ پیاز یا لہسن وغیرہ یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن مسجد میں ان کو کھا کر کے آنے سے روکا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب یہ چیزیں کھاتا ہے تو اس کے منہ میں ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے. تو مسجد میں چونکہ لوگوں کا ہجوم ہے، اور جب وہ شخص اس ہجوم میں آئے گا تو اس کے منہ کی بو سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے شریعت نے اس کو روک دیا. اگر تو نے لہسن کھایا ہے تو تو اب رک جا. چونکہ کسی مومن کو اتنی تکلیف بھی پہنچے، اتنی اذیت بھی پہنچے، تو اسلام اس سے بھی روکتا ہے، اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے. مسواک کرنے کی تاکید کی گئی، بلکہ حضور نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر شاخ نہ جانتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا. یہاں تک تاکید کی اور فرمایا مسواک منہ کو پاک کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے. اور آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا ہے اور سخت نکاہت اور کمزوری کا عالم ہے، اس وقت بھی حضور نے مسواک طلب کی. تو جو مسواک پیش کی گئی تو وہ سخت تھی، حضور نے چبانا چاہا تو وہ سخت تھی، اور نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے وہ مسواک چبائی نہیں جا رہی. تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے کہا کہ یہ نرم کر کے مجھے دو. تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے اس مسواک کو نرم کیا اور حضور کو پیش کیا. ادھر نزا کا عالم طاری ہے، ادھر حضور مسواک کر رہے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی فخر کیا کرتی تھی اس بات پہ کہ ایک تو حضور کی رحلت میرے حجرے میں ہوئی ہے، اور دوسرا آخری لمحے میرا اور حضور کا لعاب مل گیا ہے. تو اس طرح حضور نے اس موقع پر بھی مسواک کا التزام کیا. اس سے آپ دین کے مزاج کو سمجھ سکتے ہیں. بے وجہ کسی کو تکلیف دینا اور کسی کو پریشان کرنا اسلام نے اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے اور منع کیا ہے. بلکہ کسی کی تکلیف کا اتنا احساس کیا اسلام نے کہ حضور نماز فجر پڑھایا کرتے تھے تو عورتیں بھی نماز میں شامل ہوتی تھیں. یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، جب زمانہ گزرا اور مرور زمانہ کے ساتھ فتنہ پیدا ہوا تو آپ نے روک دیا کہ عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں. تو پہلے مسجد میں عورتیں آیا کرتی تھی، پہلی صفیں مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر اس کے بعد خنسا اور ہیجڑوں کی، اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوا کرتی تھی. مسجدوں میں عورتیں آیا کرتی، حضور تلاوت کیا کرتے. لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ کسی عورت کا بچہ جو اس کے ساتھ آ گیا ہوتا وہ روتا، تو حضور علیہ السلام اس عورت کے دل کی نزاکت کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے قرات کو مختصر کر دیتے. اس لیے کہ اب بچہ رو رہا ہے تو ماں کے دل کو تو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو حضور علیہ السلام قرات کو مختصر کر دیتے. آج ہمیں اس قدر کو سامنے رکھنا ہوگا، اپنے خطبوں کو مرتب کرتے ہوئے بھی اس کا لحاظ رکھنا ہوگا. اور خلق خدا کو جس طرح ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایک بندہ لاؤڈ اسپیکر کھولتا ہے اور یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ ہمسایوں پہ کیا بیت رہی ہے اور جو بیمار ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے جو بچپن سے لے کر آج تک استادوں سے پڑھا ہے اب میں وہ سارا کچھ سنا کے ہی جان چھوڑوں گا. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. حضور قرات مختصر کر دیا کرتے تھے نماز کے اندر، اس لیے کہ جو بچے رو رہے ہیں تو ان کی ماؤں کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی، ان کے دل جوئی کے لیے حضور قرات کو مختصر فرما دیا کرتے. ان چیزوں کا لحاظ، ان چیزوں